خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم اللہ پاک کے فضل و کرم اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کی تصدق سے آج منہاج القرآن ویمن لیگ UK کی طرف سے ٹریئر آف نالج کی 15ویں نشست میں حاضر ہیں، اور آج ہم بات کریں گے منہاج القرآن کے چیپٹر نمبر 15 پر، جس کا موضوع ہے آداب اور معاملات۔ آج کی نشست میں ہم حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی احادیث پر مرتب کردہ مجموعہ احادیث منہاج السوی پر بات کریں گے۔ منہاج السوی احکام دین، عبادات، مناسک، آداب اور مناقب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرتب کردہ مجموعہ احادیث ہے، اور آداب اور معاملات کی مد میں حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ظلہ العالی اس باب میں 7 چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ معاملات اور اسلام کے آداب کا بیان اس میں، آداب گفتگو کا بیان ہے اس میں، مومن کے ساتھ معاملات کا بیان ہے اس میں، آداب لباس کیا ہے، اور سفر کے آداب کیا ہیں، مرحومین اور جنازے کے آداب کیا ہیں، اور جامعہ آداب کیا ہیں۔ ان تمام کی تفصیلات حضور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر مشتمل ان تمام چیزوں کا اس باب میں تذکرہ ہے۔ آداب ہیں کیا؟ باہمی لین دین، خرید و فروخت وغیرہ، ان تمام چیزوں کو معاملات کہتے ہیں۔ انسانی زندگی میں باہمی روابط اور تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ناگزیر ہیں، بلکہ زندگی کا دار و مدار ہی معاملات پر ہے۔ اسلام نے دیگر شعبہ ہائے زندگی کے معاملات میں بھی انسانوں کی رہنمائی کی ہے، تاکہ لین دین کرتے وقت انسان احکام شرع اور وحی الہی کی روشنی میں اپنے معاملات کو جائز اور پاک صاف رکھ سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی، جھوٹ، فریب جیسی چیزوں سے پرہیز کر سکیں۔ دین اسلام اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر مبنی وہ نظام حیات ہے جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، اور انسانی زندگی کے ہر شعبے کی ضروریات کے متعلق بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی بین الاقوامی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی موجود ہے، بلکہ اسلامی قوانین انسانی زندگی کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک پورے معاشرے کے وجود کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ عمومی طور پر اسلام کو 5 اہم شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے: عقائد، عبادات،
معاملات، معاشیات اور اخلاقیات۔ آج جس معاملے میں ہم صرف معاملات سے بحث کرتے ہیں کہ ادب اور معاملات کیا ہیں، منہاج السوی کی بہت پیاری احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل کو سلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے آدمی زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ کتنی خوبصورت احادیث! یہ اتنی باریکی سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا ہے، اور معاملات میں انسان کا کس طریقے سے دوسرے انسان کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے۔ وہ کتنے خوبصورت الفاظ فرمائے کہ سوار چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے کو سلام کرے اور تھوڑے آدمی زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ اور امام بخاری کی ایک اور حدیث سے روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ آداب زندگی ہیں، آداب معاملات ہیں، اور انسان سے آگے بات چلنے کے لیے بہترین طریقہ بتایا کہ سلام کریں تاکہ اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ بہت زیادہ لعن طعن کرے۔ زبان کو بہترین استعمال کرنے کا طریقہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لعن طعن نہیں کرنی، اپنے الفاظ کو، اپنی زبان کو بہتر استعمال کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو ترک کر دے، وہ چیزیں جو اس کو فائدہ نہیں دے رہی ان کو ترک کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی مت پیو، بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو، اور پانی پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو۔ وہ چیزیں جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ہزار سال پہلے فرمائیں اپنی امت کی بھلائی کے لیے، آج سائنس اس کو اپنے تجربات کی روشنی میں بتاتی ہے کہ کھڑے ہو کر سانس بغیر سانس لیے پانی کو ایک دم سے پی لینا، اور کھڑے ہو کر پی لینا، اور اونٹ کی طرح پی لینا، مطلب ایک ہی سانس میں نیچے اتار دینا اور سانس بھی نہ لینا، وقفہ بھی نہ لینا، یہ گردوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا وہ اپنی امت کی بھلائی کے لیے فرمایا، لیکن ہم ان کے باتوں کو ماننے سے پہلے سائنس کا پروف مانگتے ہیں۔ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تواضع اور انکساری اختیار کرو، اور کوئی شخص اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے، کسی دوسرے پر فخر نہ کرے اور نہ کسی پر ظلم کرے۔ مطلب یہ کہ کسی دوسرے پر فخر کرنا اور کسی کو کم تر سمجھنا، اس چیز سے منع فرمایا، اور ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں دستے مبارک میں ریشمی کپڑا پکڑا
اور بائیں دستے مبارک میں سونا تھاما اور پھر فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریشم کا لباس سونا میری امت کے مردوں پر حرام کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کے لیے حلال کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اس دن انہوں نے ایک اون کی چادر، اون کا جبہ، اون کی ٹوپی اور اون کی شلوار پہنی تھی اور ایک مردہ دراز گوشت کی کھال سے بنے جوتے پہنے تھے۔ حضرت عمرو بن شعیب بلا واسطہ اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو۔ کتنا خوبصورت ادب آپ نے بتایا کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو۔ ہو سکتا ہے وہ آپس میں کوئی نجی گفتگو کر رہے ہوں۔ زندگی کے ہر شعبے میں دین اسلام اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے رہنمائی پیدا کرتی ہیں تاکہ معاشرے میں امن اور سکون کی وجہ بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں بلا شبہ مقبول ہوں گی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا۔ سو والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ آقا کے ارشاد پاک ہیں کہ 3 انسان جن کی دعا لگتی ہے، ایک یہ کہ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا۔ ایک اور رخ ہے اس کا، اور وہ رخ یہ ہے کہ اگر بد دعا بہت تیزی سے اس کی اولاد کے حق میں جو انہوں نے بد دعا کی والد نے، وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے، تو آپ سوچیں اس کی ہوئی دعا کا کیا اثر ہوگا، اس والد کی تڑپتے ہوئے دل کی دعا کا کیا اثر ہوگا۔ تو جتنے ینگ بچے سن رہے ہیں یا خواتین یا بچیاں سن، تو ان کے لیے آقا کا یہ فرمان کہ اپنے والد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ نرم لہجہ، بہترین گفتگو اور ایسا رویہ رکھیں کہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں تاکہ آپ کی زندگی کی کامیابیاں، آپ کی زندگی کی ترقیاں، آپ کی زندگی کی ہر شے ان کی دعا پر منحصر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات میں ثابت قدمی کی التجا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیے جائیں گے۔ انسان کا تعلق، خاندان کا تعلق انسان کے مر جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، وہ یا یادوں میں رہتا ہے یا سوچوں میں رہتا ہے، لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ تعلق جو ٹوٹ جاتا ہے وہ دعاؤں کے ذریعے کس طریقے سے جڑا رہتا ہے اور کس طرح جڑا رہنا چاہیے۔ تو زندگی ختم ہوتی ہے لیکن دعاؤں کا سلسلہ
جو آپ اپنے کسی وفات شدہ عزیز کے لیے جاری رکھتے ہیں وہ قائم و دائم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان بھی صبح کے وقت کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرے اور 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت اس بیمار کے لیے اس بیمار کی بیمار پرسی کرے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے باغ ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ انسان معاملات میں محبت رکھے، اپنے رشتوں میں، اپنے تعلقات میں، اپنے ناتوں میں جو کوئی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نرمی کا حکم دیا۔ اور آپ کی اتنی سی عبادت کہ آپ چند لمحے اپنی زندگی کے اپنے دن کے نکال کر کسی مسلمان کی عیادت کرنے جاتے ہیں، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ مومن ہو تو اس کی عیادت کرنے جائیں، یہ نہیں فرمایا آپ کی اولاد ہو، آپ کے والدین ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، فرمایا مسلمان اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ آپ کا جانا، اپنی زندگی، اپنے دن کے چند لمحے دینا اللہ کی بارگاہ اقدس میں کتنا قبول ہے کہ 70,000 فرشتے جنہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے وہ آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر کتنا خوبصورت تعین کیا کہ یہ نہیں فرمایا کہ صبح جائیں تو شام تک فرشتے آپ کے لیے دعا کریں۔ آقا کائنات کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں کہ صبح کے ٹائم آپ جائیں، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وقت کی قید نکالی، اجر رکھا، یہ سب کچھ ہمارا دین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، ہمیں سبق دے رہا ہے، ہمیں درس دے رہا ہے، ہمارے معاملات میں نرمی کر رہا ہے۔ لہذا دین کا ایک ایک ارشاد، حضور کی ذات اقدس کا ایک ایک فرمان کتنا خوبصورت ہے، جو ہمیں زندگی کو جینے کا بہترین راہیں دیتا ہے، بہترین طریقے بتاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، ہمارے معاملات میں نرمی فرمائے اور رمضان کا بہترین حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔